یہاں پر علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی صحابی سے کوئی بندہ بغض اور عداوت رکھتا ہے تو نتیجتاً اللہ اس کے دل سے ایمان چھین لیتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ لیغیظ بہم الکفار، اگر کوئی بندہ صاحب ایمان اس کے دل میں صحابہ میں سے کسی بھی صحابی کے بارے میں بری بات آ جائے تو نتیجتاً اللہ اس کے دل سے ایمان لے لیتا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں کہ جب جنگ کی جاتی ہے تو دشمن کو ہر طریقے سے نقصان پہنچایا جاتا ہے، اپنی پوری طاقت سے اس کو تباہ کیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں جس سے اعلان جنگ کرتا ہوں پھر میں اپنی طاقت سے اس کو تباہ کرتا ہوں۔ جب اللہ کسی کو تباہ کرنے پر آ جائے اور اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر دے کہ میں اب اس کو تباہ کرتا ہوں اور اس کو تباہ کرنا ہے، تو اپنی نعمتیں چھینتا ہے، اب ایمان چھین لیتا ہے، ہدایت چھین لیتا ہے اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے گمراہی کی۔ یہ تو ایک عام ولی کی شان، اور کہاں ہزاروں ولی، سارے قطب ابدال اور غوث جتنے بڑے مراتب ہیں سارے ایک طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی کا مقام ایک طرف۔ اگر ایک ولی کی عداوت انسان کا ایمان چھین کر اس کو تباہ و برباد کر دیتی ہے کہ جو لوگ حضور کے صحابہ کے حوالے سے کوئی بات کریں ہلکی سی تو ان کا ایمان کہاں سلامت رہ سکتا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ سے عقیدت اور محبت ہونی چاہیے، تمام صحابہ کے بارے میں اپنے نیتوں کو صاف رکھنا چاہیے اور اس حوالے سے بالکل کسی شبہ میں نہیں پڑنا چاہیے۔ کوئی ایک صحابی کو لے کر کہتا ہے ان کی بڑی شان اور دوسرے کو برا کہتا ہے، ان کی بڑی شان دوسرے کو برا کہتا ہے۔ تمام صحابہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، تمام صحابہ وہ ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دین پڑھا ہے۔ آپس میں ان کے مراتب الگ ہیں لیکن ہم سے اتنے بڑے ہیں کہ ہم ان کے سامنے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتے۔ ہم نے نظروں کو جھکا کر ہمیشہ ہر صحابی کا نام احترام سے لینا ہے، یہی ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔